الحمد لله الذي لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في ما شاء الله كان كما شاء كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء من غير زيادة ولا ونقصان ولا تقدم ولا تأخر لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میں نے ابھی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا وسطا. ایک ترجمہ اس کا امام طبری نے کیا ہے جو ہمارے تبلیغ والوں کے لیے بڑا، بلکہ پوری امت کے لیے، صرف تبلیغ والوں کے لیے کیوں، پوری امت کے لیے وہ ایک پیغام ہے کہ انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا. دو چیزوں کو ملانے کے لیے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے اس کو واسطہ کہتے ہیں. جیسے یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ جو بھی آگے سن رہے ہیں واسطہ ہے، یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہے، مجھے اور آپ کو ملا رہا ہے آواز کو بلند کر. تو امام طبری نے اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے امت معتدل بنایا ہے. یہ تو تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ. امام طبری نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. جیسے پہلے انبیاء آتے تھے اور وہ واسطہ ہوتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان، کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تو ایک نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور اللہ سے ان کو ملا دیتا ہے، اللہ کے سامنے انہیں جھکا دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اے امت محمد اب تم واسطہ ہو. ہمارے ذمہ ہے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم واسطہ بنیں بندوں اور بندوں کے رب کے درمیان. یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے. جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں مجھے سوائے طبری کے اور کہیں نہیں ملا، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ طبری پہلی تفسیر ہے جو امت میں لکھی گئی، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت واسطہ بنایا ہے. کوئی تبلیغ میں نہیں جا رہا یا جا رہا ہے، امت ہے تو ہم امت واسطہ ہیں. نماز سب پہ فرض ہے، بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے ان کی معافی تو کوئی نہیں. زکوٰۃ بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ان کو معاف تو نہیں. تو ایسے ہی میرے عزیزو، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ ساری امت کے ذمہ ہے. بہت تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں، بے شمار امت ہے جو بھول چکی ہے اور بھولنا بھی بھول چکے ہیں. مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. مجھے یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ شکاری چھوٹے سے پرندے کو گھونسلے سے اٹھا کے لے آتا ہے اور اگر اپنے پنجرے میں ڈال دیتا ہے، جب اس پرندے کی شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے اور ایک کوٹھالی میں اس کے لیے دانا پڑا ہوتا ہے، ایک میں پانی ہوتا ہے. بس وہ وہاں سے دانا اٹھاتا ہے، وہاں سے پانی کے چند قطرے لیتا ہے اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے. تو جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو
تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے، یہی میری دنیا ہے۔ وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پنجرے کا، کہا اپنے چمن کو لوٹ جا، اپنے جنگل کو لوٹ جا۔ تو وہ آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے تو یاد نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو، تو میں کدھر جاؤں، اور میں اتنے ہی رہن دے۔ تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں، فیکٹریوں کے پنجرے میں، میلوں کے پنجرے میں، زراعت کے پنجرے میں، کاروبار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے، بس صبح گھر سے اپنے کام پر، کام سے گھر پر، گھر سے دکان پر، دکان سے گھر پر، یہ سارا ماحول ہے۔ اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو، تمہیں تو دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد۔ تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت معتدل، درمیان والی امت بنایا۔ اچھا، یہ جو آیات کی نمبرنگ ہوئی ہے یہ بہت بعد میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں یہ آیات کو نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح ایک ایک آیت الگ نہیں کی گئی تھی۔ بعد کے علماء نے اپنی محنت کوشش سے یہ آیات کا عدد تعداد مقرر کیا۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات، امتن وسطا، درمیان والی امت۔ جب علماء سورہ بقرہ کی آیات بنا رہے تھے تو ان کے سامنے تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، امتن وسطا ان کے سامنے تو اس وقت آیا جب وہ یہاں پہنچے، تو یہ بڑی حیرت اور قدرت خداوندی کی یہ ایک تصویر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آیت نمبر 146 ہے، اور 146 وسط 286 ہے۔ 146 جمع 146 کتنے ہو گئے؟ مولویانو حساب تھوڑا ہی عمدہ ہے، کتنے ہو گئے؟ 200 نہیں، پھر یہ آیت نمبر 143 ہے۔ اب میرا ذہن ہی سویا ہوا ہے، میں کیا آگے، یہ آیت نمبر 143 ہے، 146 نہیں 143 ہے۔ تو بالکل درمیان میں لفظ کے لحاظ سے، اور ادھر آیت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو کرتے 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 جب اس آیت پر پہنچے تو یہ 143 پر نہیں تھی، اور آیات 286 ہیں، تو اس کا وسط بنتا ہے، اور امتن وسطا، درمیان والی امت کے پیچھے مفہوم کیا ہے؟ یہودی بہت زیادہ حرص و ہوس کا شکار ہوئے دنیا کے لیے، عیسائی رہبانیت میں ایسے دنیا ترک دنیا، رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے خود ہی شروع کیا، میں نے تو کہا نہیں تھی۔ تو تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو عیسائیوں میں نہانا بھی گناہ تھا، میلا کچیلا رہنا بزرگی تھی، بو آ رہی ہو، کپڑے گندے میلے، زبردستی اپنے اوپر اس قسم کے مجاہدے ڈالنا، تو اللہ کا رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، میں تو آپ پہ شروع کی تھی، میں تو نہیں تھا واقعہ۔ جب اسپین پہ قبضہ ہوا عیسائیوں کا، تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، سارے ملک میں جتنے تھے حمام، غسل خانے، وہ سارے گرا دیے۔ 1970 تک انگلینڈ میں 1970 کو زیادہ کسی گھر میں غسل خانہ نہیں ہوتا تھا، ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، باہر بنے ہوتے تھے جہاں کچھ چند پینیاں دے کے اس میں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، کسی سے نہانا ہو تو نہاتے تھے۔ جب نئی جدید تعلیم آئی تو پھر یہ ان کے اندر تبدیلی آئی، ورنہ گندے رہنا،
میلے کچلے رہنا، شادی نہیں کرنی، دنیا سے بیزاری کے مختلف طریقے، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ بزرگی کی شان سمجھا جاتا تھا۔ تو اسپین پہ جب قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک سارے غسل خانے حمام توڑ دیے اور جتنے کتب خانے تھے سارے جلا دیے۔ لاکھوں کتابوں کے ذخیرے تھے اسپین میں علماء کے، علامہ قرطبی جیسے، ابن عربی جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں، بقی ابن مخلد جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں، ان کا میں وہ قرطبہ کی جامع مسجد دیکھنے گیا تو بس میری آنکھ نہیں میرا دل رو رہا تھا، دل کے آنسو نکل رہے تھے کہ وہ مسجد جس میں 700 سال قال اللہ وقال الرسول چلتا رہا، وہاں درمیان میں گرجا بنا ہوا تھا اور بت ہر طرف رکھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ابو عبداللہ جو آخری بادشاہ تھا غرناطہ کا، وہ فرڈینینڈ جس نے غرناطہ فتح کیا اس کو چابیاں پیش کر رہا تھا، اور اس کی بیوی ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ یہ دونوں ایسے کھڑے ہیں، اور ابو عبداللہ وہ تصوراتی خاکہ تھا، وہ یوں غرناطہ شہر کی چابیاں پیش کر رہا ہے، وہ ہائی لائٹ کر کے بہت بڑی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے، تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے۔ نہیں آپ کو ایک حدیث سنا تھا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑی لگائی، چھاپا لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے، سعین علی اہلہ، اب کیوں کماتے ہو؟ کہ جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے، تعطفا علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں، استعفافا عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو 4 باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں۔ اچھا، جس نے ان 4 شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی، تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کرتے، تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت۔ آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے، یہ بہت بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، دین کے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے، کوئی عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، ہے بھی صحیح، ادھوری دینداری ہے۔ مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا،
پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں، حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو، امتاً وسطا، کہ ہم نے تمہیں معتدل، اعتدال والی دنیا امت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لوگوں کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لوگوں کہ دنیا معطل ہو جائے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا، غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں۔ یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ یہ تمہید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کدھر جا رہے ہیں۔ میں 15 شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور کچھ رمضان کے حوالے سے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی 2 چار زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمی، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل الازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے،
اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگی؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق کے حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے، نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا۔ پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا
اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہے نہ تو ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط ہے۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کرنا۔ اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرا لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔ اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیری بھی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑاؤ، تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال۔ تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاہن۔ مشاہن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے،
لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے، اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا، دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ؟ ابو زرع رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، تو ہوش ہی کوئی نہیں، اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے۔ ہمارے بڑے قریبی سے میرے والد کے بڑے دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا کہا دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں، تو میں نے ان سے کہا چاچا تو سا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہیں، میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تو سا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہیں، کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان ضروری ہوتا ہے، ایمان ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی ایمان پہ خاتمہ، اچانک موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے ہوشی میں موت آتی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے، تو اصل بخشش تو ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا۔ تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے۔ تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے، وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے۔ انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم، یہ ایک واسطہ اوپر ہے ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم، تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، یہاں باقی 2 خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی،
عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار، اور ساتھی جان نکل گئی کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک، اختلاف کرو۔ میری ایک رائے ہے لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں دین پیش کرتا ہوں۔ رفع یدین کرنے کی بھی حدیث موجود ہے، نہ کرنے کی بھی موجود ہے، اور لڑی جاندے دونوں پاسا سے مناظر لڑی جاندے لڑی، اللہ دا واسطہ ہی نہیں، دنیا برباد ہو گئی، دونوں رفع یدین نہیں پئی کرو افضل ہے، یہ افضل کی بات چل، نہ کرو افضل ہے۔ ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو۔ یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا، ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، لڑی جاندے لڑی، اخیر مناظرہ ہوتا ہے ایک دونوں گالی کاٹ کے اٹھی جاندے۔ یہ امت برباد ہو رہی۔ ہمارے علاقے میں سنپال قوم ہے، راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، تو اس میں ایک مار پلوان سنپال تھے، ان کا وزن ماشاءاللہ صرف 8 من تھا۔ تو وہ 2 نوکر ہمیشہ ان پر، وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے، 20-25 مربع کے مالک تھے۔ میرے والد صاحب کے وہ جماعتی تھے، بچپن میں اسکول میں ہم جماعت تھے، تو ان کو 2 نوکر اٹھاتے تھے، 2 ہی بٹھاتے تھے، 2 ہی چلاتے تھے، اس کے بغیر وہ ہلتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے بچپن میں ریش کتے کے مقابلے ہوتے تھے، یہ بہت بڑا یہ شغل ہوتا تھا، ریش اور کتوں کی لڑائی۔ شکر ہے اب اس ظالمانہ کھیل پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی، تو جس نے بھی لگائی بہت اچھا کیا۔ تو دیکھو مجھے کیا یاد آ، کتنی پرانی بات، اور مجھے ایک وہ ریش والا یاد آ گیا، ودھو دا ریچ، ودھو والا ریچ، وہ بہت بڑا ریش تھا، کھڑا ہوتا تھا تو پورے آدمی کے برابر اس کا قد ہوتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ کھڑا ہوتا۔ تو ریش 2 طرح لڑتے تھے، میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ ایک وہ جیسے ودھو دا ریچ جڑائی، وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور آنے والے کتوں کو تھپڑ مارتا تھا، ٹھو کتا وہ گیا، ادھر ٹھو کتا وہ گیا۔ اور کچھ ریش تھے جو بھاگتے ہوئے لڑتے، جو ذرا چھوٹے کر کے تھے، ذرا کمزور، وہ کھڑے ہو کر نہیں لڑتے تھے، وہ بھاگتے تھے، بھاگتے بھاگتے تھپڑ مارا، بھاگتے بھاگتے کتا جو چک مارتا تھا تو وہ اس کو چھڑاتے تھے۔ تو کبھی کتے جیت جاتے، کبھی ریچھ، کبھی بہت نادر یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بھاگنے والے ریچھ ہوتے تھے نا ان کا رسا کھل جاتا تھا، تو پھر وہ ریچھ بھاگتا تھا جان بچانے کے لیے۔ تو مار پلوان رحمت اللہ علیہ، اس میں ہنسنے کی کیا بات، تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا، بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے، بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم۔ ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو، رحمت اللہ علیہ دعائی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے، علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے، لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ رضی اللہ، ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ
سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے، بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو، جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی رضی اللہ عنہ، تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کاٹا پھیر دیا، ہم نہیں رضی اللہ عنہ، یعنی اتنی چھوٹی مولیوں کا دل چڑی طرح ہو گئے، چڑی نہیں ہوگی، چڑی دے دل تو چھوٹے دل ہو گئے، ظرف ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے۔ آج کا پڑھنا پڑھانا وہ ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بناتا ہے۔ ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نجی محفل میں بیان تھا علماء میں، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچایا۔ اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا۔ یہ پہلی شخصیت ہیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کی، یہ ان کا مثبت پہلو ہے۔ انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا، یہ منفی پہلو ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ تو بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد، کہنے کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں، طوائف کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو مر گئی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، یہ تو دعا ہے۔ کہ یار میرے بچے اتنا بغض تو نہ رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے۔ بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تو اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں۔ مار پہلوان رحمت اللہ علیہ سے یہ بات چھڑ گئی، وہ تشریف فرمات سے منجی پہ بیٹھے ہوئے، بدقسمتی سے وہ ریچھ تھا بھاگ کے لڑنے والا، وہ بھاگتے بھاگتے کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا، رسہ ٹوٹ گیا، رسہ جو ٹوٹا تو ریچھ سیدھا مار پلوان کی چارپائی کی طرف۔ اب مار پلوان نے پہلے تو انج ویکھیا بھی اوئے ایک ہی بڑی یہ تو ریچھ آ رہا ہے۔ جس آدمی کو دو نوکر اٹھاتے تھے بٹھاتے تھے اس نے نوکروں کو نہیں بلایا، دیر ہو جائے گی، خود ہی جمپ لگایا اور پیچھے بھاگا۔ آگے سادات کا گھر تھا تو بالکل قریب، تو گھر میں بڑھ گیا اندر، تو اندر عورتوں نے کہا مار صاحب سیداں دا گھر ہے، سیداں دا گھر ہے، پردے والا گھر ہے، کہ مگر ریچھ سر لیندا تو انہوں پردے دی۔ میں سچی بات ہے بچوں، اتنا مجھے دکھ ہوتا درد ہوتا ہے کہ امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، مرتد ہو رہے ہیں، دین سے بیزاری کا اعلان کر کلم کھلا کہہ رہے ہیں میں کسی دین کو نہیں مانتا، اور یہ رفع یدین پہ لڑے ہی جا رہے ہیں، لڑے ہی جا رہے ہیں، 20 تراویح 8 تراویح 20 تراویح 8 رکعات 20 رکعات 8 رکعات، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، یہ وہ کون سے مسائل ہیں جس پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ؟ بغض جہنم میں لے جائے گا، چاہے دینی بغض ہو چاہے دنیاوی بغض ہو، جہنم میں لے جائے گا۔ البغض للہ اور چیز ہے، یہ تو بغض لنفس ہی ہے، بغض للہ کے لیے مولا علی کا واقعہ کافی، ایسی مثال تاریخ میں دوبارہ ہوں گی میری نظر سے نہیں گزری کہ آپ خیبر کی جنگ میں یہودی سے لڑ رہے ہیں اور اس کو گرا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، سبحان اللہ۔ اب تو اور زیادہ قتل کرنا چاہیے تھا بے دردی سے، آپ پیچھے ہٹے، کہا آ بھائی دوبارہ، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ تم نے میرے منہ پہ تھوکا نا، تو پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا،
جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا. البغض لنفسی، کہ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے. تو تمہارے تھوکنے سے میرے اندر ذاتی دشمنی پیدا ہوئی، ذاتی غصہ پیدا ہوا. تو یہ قتل اللہ کے لیے نہ ہوتا، میری ذات کے لیے ہوتا، لہذا آپ دوبارہ لڑیے. کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا. تو شکر ہے کچھ ماحول بدلا بھی ہے. ہر مکتب فکر میں معتدل لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے سخت دل اور ایسے متعصب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں. اچھا دیکھو تم میری اولاد ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہارا میرا کوئی تعلق ہے، پتہ نہیں تمہارا مقدر تمہیں کہاں کہاں لے جائے، کس ممبر پہ بیٹھو، کس مسند پہ بیٹھو، کس درس کی مجلس میں بیٹھو. لوگوں کو دین پڑھانا، بچوں کو، اگلی نسل کو دین پڑھانا، اگلی نسل میں نفرت کی